بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین کرام، قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور جو خوبصورتی عربی زبان کے اندر ہے وہ خوبصورتی اور پھر کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ اگرچہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے تاکہ سمجھ تو آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن یقین مانیں کہ سمپل ترجمے میں، عام ترجمے میں وہ مفہوم کبھی آ ہی نہیں سکتا جو عربی زبان کے اندر خداوند متعال نے پنہا کیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ہے، بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ میں جب کلاس پڑھاتا ہوں قرآن ٹرانسلیشن کی تو وہاں میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ غور کرو، جو لطف عربی زبان کو سمجھ کے، اس کے کلاسیکل میننگ کو سمجھ کے آتا ہے، وہ سمپل ترجمے میں نہیں آتا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ پیچھے چونکہ اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور پھر اس سے پچھلی آیت میں یہ بیان کیا کہ ہم تو حق کے ساتھ آئے ہیں، اور یقیناً حق کو وہی مانے گا جس کے دل میں کوئی کجی نہ ہو۔ تو آگے پھر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کفار کو مخاطب کر کے، ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے اپنا فیصلہ طے کر لیا ہے؟ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے اپنا فیصلہ طے کر لیا؟ مطلب کیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، تو پھر ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ سمپل ترجمہ تھا۔ اب قرآن کی خوبصورتی دیکھیں ابرامو جو ہے، ابرام، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں گرہ لگانے کو، اور عام گرہ نہیں، بلکہ پرانے زمانوں میں جب مکانات بنائے جاتے تھے اور لکڑی کے چھت ہوتے تھے، شتیر ہوتے تھے، تو ان کو باندھنے کے لیے رسیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں اتنی جدید کنسٹرکشن تو موجود نہیں تھی، تو ان شہتیروں کو باندھنے کے لیے مضبوطی سے رسی کا استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ جو گرہ لگائی جاتی تھی اس کو ابرام کہتے ہیں عربی میں، سب سے مضبوط گرہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شہتیروں کو گرہ لگائی جاتی ہوگی تو یہی مقصد ہوتا ہوگا کہ ہم نے دوبارہ اس گرہ کو کھولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ذرا سی بھی لوز ہو گئی تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے بڑی مضبوطی سے گرہ لگائی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں ابرام۔ اب یہاں خداوند متعال نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ گویا انہوں نے اپنے فیصلے کو طے کر لیا ہے، گرہ لگا دی، یعنی کیسی گرہ؟ جو وہ کبھی نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، تو پھر ہم نے بھی اپنے معاملے کو گرہ لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور جو ہمارا وعدہ ہے کہ جہنم میں انہیں عذاب میں جلنا ہے، تو پھر وہ معاملہ ہم نے بھی طے کر لیا ہے۔ اب ایک تو دیکھیں کہ ادھر ہے ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے اپنا فیصلہ طے کر لیا ہے؟ اگر انہوں نے کر لیا ہے تو آگے پھر ہے فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، تو پھر ہم نے بھی اپنا معاملہ طے کر لیا، یعنی کہ ان کی طرف سے آغاز ہے۔ جب ایک کافر کہتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا تو اللہ نے کہا ٹھیک، اگر تم نے طے کر لیا تو پھر ہم نے بھی طے کر لیا ہے۔ اور دوسری خوبصورتی عربی گرامر کے اندر یہ ہے، بلاغت کے اندر یہ ہے کہ ام ابرموا امرا، جو کفار کا جملہ نقل کیا کہ کیا انہوں نے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر حدوث پایا جاتا ہے۔ حدوث کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو انہوں نے اپنا فیصلہ طے کر لیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، گرہ لگا دی ہے مضبوطی سے، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، وہ پچھتائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ وہ اس گرہ کو کھول دیں، لیکن وہ کھول نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، انا تاکید کے لیے ہے کہ بے شک ہم نے بھی پھر اپنا معاملہ طے کر لیا ہے۔ اور مبرمون جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی اس میں فاعل ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت ہے، حدوث نہیں ہے۔
یعنی پہلا جو جملہ تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ ورب سے شروع ہو رہا تھا، فعل سے شروع ہو رہا تھا، جبکہ یہ جو جملہ ہے یہ ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر اسم کا استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ تو چاہیں گے کہ وہ اپنا معاملہ واپس کر لیں، یعنی اس گرہ کو کھول دیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّا مُبْرَمُونَ، تو پھر ہم نے بھی گرہ لگا دی، اور خدا نے جو گرہ لگائی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ قیامت تک بھی نہیں کھلے گی، یعنی کہ وہ تو پچھتائیں گے لیکن خدا پھر اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو عربی کے کلاسیکل میننگ کو سمجھ کے آ سکتی ہے، سمپل ترجمے میں نہیں آ سکتی۔ بہت شکریہ۔